ناظرین اب بات کریں گے قائد اعظم کے نام سے منسوب شہر میں واقع ویران پارک کی۔ ناظرین، قائد اعظم کے نام سے منسوب شہر قائد آباد میں 1991 میں لاکھوں روپے کی لاگت سے بننے والا یہ پارک حکومتی عدم توجہ کے باعث ویران ہے۔ جنا پارک نام کا تو پارک ہے، لیکن اس میں بچوں کے لیے نہ تو کوئی جھولا ہے اور نہ ہی بڑوں کی تفریح کے لیے کوئی بنیادی سہولت موجود ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تفریحی مراکز کسی بھی شہر کے حسن کی عکاسی پیش کرتے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں قائد آباد کے جناح پارک میں، جو ویرانی کا منظر کچھ یوں پیش کر رہا ہے۔ قائد آباد میں لاکھوں روپے کی لاگت سے بننے والا پارک حکومتی عدم توجہی کے باعث ویران پڑا ہے۔ پارک میں بچوں کے لیے کوئی جھولا ہے، نہ بڑوں کی تفریح کے لیے کوئی بنیادی سہولت ہے۔ شہریوں کے لیے یہاں پر تفریح کی کوئی سہولت میسر نہیں ہے۔ بچے یہاں پر آتے تو ہیں لیکن مایوس ہو کر واپس چلے جاتے ہیں۔ کل میں ادھر جھولا جھولنے آیا تھا، ادھر کوئی جھولا بھی نہیں ہے۔ یہاں ساری جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ انتظامیہ کی غفلت کے باعث پارک کی سٹریٹ لائٹس بھی اکھاڑ دی گئی ہیں۔ شام ہوتے ہی پارک تاریکیوں میں ڈوب جاتا ہے۔ پارک کے گرد لگے لوہے کے جنگلے بھی دن بدن غائب ہوتے جا رہے ہیں۔ جگہ جگہ پر گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ صفائی کے لیے ٹاؤن کمیٹی کا عملہ تو موجود ہے، لیکن پارک کے احاطے کے اندر گندگی کے ڈھیروں سے اٹھنے والی تعفن کے باعث بچے اور دیگر شہری پارک کا رخ نہیں کرتے اور پورا دن پارک میں جانور گھومتے رہتے ہیں۔ جھولا جھولنے کی حسرت لے کر آنے والے یہ بچے شاید اس بات سے بے خبر ہیں کہ ان کے حلقے سے منتخب ہونے والے نمائندے عوام کو تفریح اور دیگر سہولیات کے وعدے کر کے اسمبلی تک تو پہنچ گئے، لیکن شاید اسلام آباد اور لاہور کی رنگینیوں میں کھو کر اپنے وعدوں کو بھلا بیٹھے ہیں۔ محسن لطیف، دنیا نیوز، قائد آباد۔ ناظرین، جیسا کہ پہلے بھی اس بات کا ذکر ہم کر چکے ہیں کہ کھیل کے میدان آباد ہوں گے تو اسپتال ویران ہوں گے، اور جب کھیلوں کے میدان اور پارکس ویران ہوں گے تو پھر ہسپتال ہی آباد ہوں گے۔ ایک تو ملک میں پہلے ہی پارکس کی کمی ہے، دوسری جانب لاکھوں روپے کی لاگت سے تیار ہونے والا یہ پارک انتظامیہ کے عدم توجہ کے باعث تباہ ہو رہا ہے اور متعلقہ محکمہ خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ متعلقہ حکام کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر پارک کی رونقیں بحال کرنے کا بندوبست کریں، کیونکہ یہ عوام کا حق ہے۔ اور اب ایک نظر ڈالیں گے صوبہ پنجاب کی خبروں پر۔ ریل کار کے نیچے آ کر چوتھی جماعت کا 10 سالہ طالب علم جاں بحق ہو گیا۔ محلہ مہرپورہ کا 10 سالہ طالب علم علی شاہ جماعت چہارم کا طالب علم اپنے گھر کے پاس ریلوے ٹریک پر کھیل رہا تھا کہ ریل کار نے اسے کچل دیا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی محلے میں کوہرام مچ گیا۔ اہلیان علاقہ نے ریلوے کے ارباب اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ ریلوے ٹریک کے دونوں جانب کانٹے دار تاریں لگائی جائیں، اور کہا کہ یہ گنجان آباد علاقہ ہے، یہاں پر ٹرین کی رفتار بہت کم ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے بھی یہاں کئی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ ڈیرہ غازی خان کی مقامی ٹریکٹر کمپنی کے سینکڑوں ملازمین نے انتظامیہ کے ناروا سلوک اور اپنے مطالبات کے حق میں مظاہرہ کیا اور احتجاجی دھرنا دیا، جس کے باعث پلانٹ پروڈکشن بند ہو گئی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ انتظامیہ انہیں بلا وجہ فیکٹری سے نکالنے کی دھمکیاں دیتی، جبکہ لیبر ایکٹ کے تحت سہولیات بھی فراہم نہیں کی جاتی۔ ان کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے موجودہ دور میں 9 گھنٹے کام لینے کے باوجود صرف 7,000 روپے ماہانہ تنخواہ دی جاتی ہے۔ ملازمین نے انتظامیہ کے خلاف زبردست نعرہ بازی کی اور کہا کہ اگر ان کے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو وہ احتجاج کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے کمپنی کے پروڈکشن مکمل طور پر بند کر دیں گے۔ دوسری جانب جنرل مینیجر پلانٹ پروڈکشن نے کہا کہ ملازمین کے جائز مطالبات تسلیم کیے جائیں گے۔ انہوں نے احتجاج کرنے والے ورکر سے احتجاج ختم کرنے کی اپیل کی۔ شیخوپورہ میں ایک نجی بینک کی برانچ پیر بہار شاہ میں 3 ڈاکوؤں نے سیکیورٹی گارڈ اور عملے کو گن پوائنٹ پر یرغمال بنانے کے بعد بینک سے 42 لاکھ روپے لوٹ لیے۔ ملزمان جاتے ہوئے موبائل فونز کے علاوہ CCTV کیمروں کو مانیٹرنگ کرنے والا DVR سسٹم بھی ساتھ لے گئے۔ شیخوپورہ میں ایک نجی بینک کی برانچ پیر بہار شاہ میں 3 ڈاکو سیکیورٹی گارڈ اور عملے کو گن پوائنٹ پر یرغمال بنانے کے بعد بینک سے 42 لاکھ روپے اور موبائل فونز کے علاوہ CCTV کیمروں کو مانیٹرنگ کرنے والا DVR سسٹم لے کر فرار ہو گئے۔ ڈاکو نے مزاحمت پر عملے کو زد و کوب کیا، جس سے سیکیورٹی گارڈ سمیت دیگر افراد زخمی ہوئے۔ پولیس واقعے کی تفتیش کر رہی ہے۔ قصور پولیس نے بینک ڈکیتی، رازدانی جیسی سنگین وارداتوں میں ملوث 5 خطرناک گینگ کے 19 ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے لاکھوں روپے مالیت کا مسروقہ سامان اور جدید اسلحہ برآمد کیا۔ DDOR آفس میں کمپیوٹرائزڈ ڈیڈ رجسٹریشن سسٹم کا افتتاح کر دیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما خواجہ فرید رحمۃ اللہ علیہ ورلڈ کونسل کے چیئرمین خواجہ عامر کوریجا نے راجن پور میں میڈیا کانفرنس میں کہا ہے کہ پنجاب حکومت سرائیکی صوبے کی تحریک کو دبانے کے لیے انتقامی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن گجرانوالہ کے سابق صدر ڈاکٹر زاہد محمود کو جگہ ٹیکس نہ دینے پر ملزمان نے پرائیویٹ اسپتال میں گھس کر تشدد کا نشانہ بنایا، توڑ پھوڑ کی اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دی۔
خانپور کے مقامی اسکول کے تیسرے سالانہ پروگرام میں بچوں نے رنگا رنگ خاکے اور ٹیبلوز پیش کیے۔ اور ناظرین اب آپ کو لے چلتے ہیں جنت نظیر وادی کشمیر کی جانب، نظر ڈالتے ہیں علاقے کی اہم رپورٹس پر۔ کل جماعتی پارلیمانی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین لارڈ نذیر احمد نے کہا ہے کہ مضبوط اور مستحکم پاکستان ہی کشمیر کی آزادی کا ضامن ہے۔ یہ بات انہوں نے اپنے دورہ میرپور کے دوران استقبالیہ تقریب سے خطاب کے دوران کہی۔ ناظرین اس کی مزید تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے ہیں میرپور سے ہمارے نمائندے کامران عابد بخاری کی یہ رپورٹ۔ برطانیہ کی آل پارٹی پارلیمنٹری گروپ کے اراکین اور کشمیر کمیٹی کے چیئر پرسن لارڈ نذیر احمد کا دورہ آزاد کشمیر انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ان کے دورہ سے تحریک آزادی کشمیر پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ دورہ آزاد کشمیر پر آئے ہوئے برطانوی ممبران پارلیمنٹ نے مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ برطانوی حکومت پاکستان اور بھارت کے درمیان جامع مذاکرات کی خواہش مند ہے اور کشمیریوں کے بنیادی حق خود ارادیت اور مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے خواہ ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اپنے اعزاز میں دی گئی ایک استقبالیہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے برطانوی پارلیمنٹ میں قائم کل جماعتی پارلیمانی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین لارڈ نذیر احمد نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا مرتکب ہو رہا ہے، جس کی پاداش میں اسے عالمی انصاف کی عدالت میں پیش ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اپنے آپ کو جمہوریت کا دعوے دار سمجھتا ہے اور اگر بھارت مقبوضہ کشمیر میں قیام امن کا خواہ ہے تو وہ مقبوضہ کشمیر سے اپنی 8 لاکھ افواج واپس کیوں نہیں بلا لیتا۔ انہوں نے کہا کہ مضبوط اور مستحکم پاکستان ہی کے ذریعے مسئلہ کشمیر کے حل کی گارنٹی ہے۔ پاکستان مضبوط ہوگا تو تحریک آزاد کشمیر بھی جلد کامیاب ہوگی۔ کیمرہ مین نوید قادر کے ساتھ کامران عابد بخاری، دنیا نیوز، میرپور، آزاد کشمیر۔ ناظرین آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، رنگوں اور پھولوں کی بات ہو یا میلوں ٹھیلوں کا ذکر، پارکس کی کمی کا معاملہ ہو یا تعلیمی اداروں کی زبونحالی کا مسئلہ، بڑھتے ہوئے جرائم کی بات ہو یا سماجی و معاشرتی مسائل کا تذکرہ، میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے کوشاں ہے، لیکن مسائل کی درست نشاندہی کے لیے آپ کا تعاون ضروری ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل کا جائزہ لیتی خبروں اور تاریخ میں جھانکتی رپورٹس کے ساتھ۔ امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔